دوستو، جو کیمرہ آج ہماری زندگی کی ضرورت بن گیا ہے، جس کیمرے سے ہم اپنی زندگی کے یادگار اور قیمتی لمحوں کو قید کر لیتے ہیں، پتہ ہے اس کا سب سے پہلا آئیڈیا دینے والا سائنسداں مسلمان تھا۔ اس سائنٹسٹ کا نام ہے علی ابن الہیثم۔ ابن الہیثم نے روشنی پر کام کیا، روشنی کو دیکھا، سوچا، سمجھا، غور کیا اور تحقیق یعنی ریسرچ کی۔ روشنی کو دیکھتے دیکھتے اس نتیجے پر پہنچے کہ روشنی ٹیڑھی میڑھی نہیں چلتی بلکہ روشنی سیدھی چلتی ہے، اور جب یہ روشنی کسی سوراخ یا خول میں پہنچتی ہے تو اندر پہنچ کر الٹا عکس بناتی ہے۔ اس ریسرچ اور تھیوری پر انہوں نے پہلی بار پن ہول کیمرہ بنایا تھا۔ انہوں نے ایک چادر لے کر ایک کمرہ بنایا اور چادر میں اندھیرا ہو گیا۔ انہوں نے ایک موم بتی رکھی اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ اس سوراخ سے سیدھی روشنی آتی تو اس سے تصویر کی چھاپ پڑ گئی، اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے نام دیا الکامرہ، جو کہ عربی لفظ ہے، اس سے نکلا لفظ کیمرہ۔ ابن الہیثم کی تحقیق سے پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ روشنی آنکھ سے نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے، جس کے باعث ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، جبکہ ابن الہیثم نے یہ ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی یعنی 11ویں سنچری کے آغاز میں قاہرہ کے سرکاری پاگل خانے میں بند ایک شخص کا زیادہ تر وقت کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے اور کھڑکی سے سورج اور چاند کی روشنی کا مشاہدہ کرتے گزرتا۔ ایک روز اس نے کھڑکی کے چھوٹے سے سوراخ سے کمرے کے اندر آنے والی روشنی کے ایک عجیب پہلو کا مشاہدہ کیا، جس کی بنیاد پر اس شخص نے روشنی اور اس کے خصوصیات پر ایسی کتاب لکھی جو آج فزکس کی ایک بہت اہم شاخ ماڈرن آپٹکس کی بنیاد مانی جاتی ہے۔ ایسی شاندار سائنسی کتاب لکھنے والا یہ شخص کون تھا، اور وہ پاگل خانے میں کیا کر رہا تھا، اور اس کی کتاب میں ایسا کیا تھا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی فزکس کے ماہرین اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج کی سیریز میں ہم آپ کو ایسے ہی نامور سائنسداں کے بارے میں اور کارنامے بتانے جا رہے ہیں جن کو ابن الہیثم کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور میں ہوں ڈاکٹر حمیدہ خان۔ دنیا طبیعیات یعنی فزکس کا عظیم ترین سائنسداں ابن الہیثم، جسے آج مغربی دنیا الہضم کے نام سے جانتی ہے۔ ابن الہیثم کا مکمل نام ابو علی حسن بن حسین بن ہیثم تھا۔ یہ ایک عرب مسلمان تھے جو 965 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بصرہ ہی میں حاصل کی اور پھر ایک سرکاری دفتر میں ملازمت حاصل کر لی۔ انہیں ملازمت میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی اور وہ زیادہ تر اپنا وقت طب، ریاضی، فزکس، علم الفلکیات کے مطالعے میں گزارتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے ان علوم میں اتنی مہارت پیدا کر لی کہ ان کی علم کی شہرت بصرہ سے نکل کر پورے عراق میں پھیل گئی، حتیٰ کہ مصر کے خلیفہ کے کانوں تک بھی ابن الہیثم کے علم کا شہرہ پہنچ گیا۔ ابن الہیثم دنیا کے وہ پہلے سائنسداں تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ ابن الہیثم کی کتاب المناظر نے آپٹکس سائنس میں تہلکہ مچا دیا، جس میں ابن الہیثم نے ارسطو کی بینائی سے متعلق تھیوری کو غلط ثابت کیا تھا۔ اپنی تھیوری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ابن الہیثم نے دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کیا، جسے ایبسکیورا کیمرہ کہا جاتا ہے۔ ابن الہیثم نے سب سے پہلے روشنی کا موڑنا بھی دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامی کو دور کرنے کے لیے ہندسوں کا استعمال کیا۔ ہیثم کی دریافتوں میں آنکھوں کے مکمل تشریح بھی شامل ہے، جس میں آپ نے آنکھ کے ہر حصے کے کام کو مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور کی جدید سائنس ابن الہیثم کی تحقیق میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن الہیثم کو فادر آف ماڈرن آپٹکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابن الہیثم ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ یعنی تجربہ کرنے کی بنیاد رکھی۔ ابن الہیثم نے 200 سے زائد کتابیں لکھی، لیکن آج ان کی صرف 50 کتابیں ہی موجود ہیں۔ آپ طبیعیات، فلکیات، ریاضی، علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ آپ بصرہ سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں قیام پذیر رہے۔ مصر ایک زرخیز ملک تھا جس کی زراعت کا زیادہ تر انحصار دریائے نیل پر تھا، جس کے پانی سے سیراب ہو کر مصر کی زمین سونا اگلتی تھی۔
لیکن موسم گرما میں کبھی نیل خشک ہو جاتا تھا، جس کو زراعت کے لیے سخت سیلاب آ جاتا، جو زراعت کے ساتھ ساتھ عوام کے جان و مال بھی برباد کر دیتا۔ ابن الہیثم نے دریائے نیل کے پانی کو کنٹرول کرنے کا ایک منصوبہ خاکہ بنایا اور اسے خلیفہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسوان کے مقام پر دریائے نیل پر 3 طرف بند باندھ کر ایک ڈیم بنایا جائے تاکہ برسات میں اضافی پانی کو ذخیرہ کر لیا جائے اور خشک سالی کے موسم میں اس پانی کو استعمال میں لایا جائے۔ خلیفہ نے جب اس منصوبے کا مطالعہ کیا تو وہ ابن الہیثم کی قابلیت کا معترف ہو گیا اور اس نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابن الہیثم کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، مگر ہوا اس کے برعکس۔ جب ابن الہیثم نے دریائے نیل کا مشاہدہ کیا تو وہ جان گئے تھے کہ وہ یہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا انہوں نے خلیفہ کو اس بات کی سچائی سے واقف کروایا اور خلیفہ ان کی اس بات سے بہت مایوس ہو گئے اور ابن الہیثم کو اس وقت تو کچھ بھی نہ کہا، پر ابن الہیثم جانتے تھے کہ خلیفہ وقت بہت سخت مزاج بھی ہے اور ان کی سزا سے بچنے کے لیے ابن الہیثم نے اپنے اوپر مثنوی دیوانگی طاری کر لی، جس پر خلیفہ نے ان کی تمام کتابیں اور آلات شاہی توشہ خانے میں جمع کروا دی اور ابن الہیثم کو سرکاری پاگل خانے میں ڈلوا دیا۔ یوں اپنے علم اور قابلیت کی بنیاد پر حیران کن کام میں سر انجام دینے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر بصرہ سے مصر آنے والے ابن الہیثم اپنی دیانت اور سچائی کی بدولت پاگل بن کر نظر بند ہونے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن دریائے نیل پر اسوان کے مقام پر ڈیم بنا کر مصر کو خوشحال اور سرسبز و شاداب بنانے کا جو خواب ابن الہیثم نے دیکھا تھا، وہ خواب تقریباً 1000 سال بعد 20ویں صدی عیسوی میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ مصر کے حکمران جمال عبد الناصر نے ابن الہیثم کے تجویز کردہ مقام پر اسوان پر ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ مصر کے حکمران جمال عبد الناصر نے ابن الہیثم کے تجویز کردہ مقام پر اسوان ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا اور 10 سال مستقل محنت کے بعد بالآخر اسوان ڈیم مکمل ہوا، جو آج مصر کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، کسی پاگل خانے میں نظر بند ہو کر رہنا اتنا آسان کام نہیں، لیکن ابن الہیثم نے ہمت نہ ہاری اور اپنے پاگل خانے میں شب و روز غور و فکر میں بسر کرنے لگے اور اس غور و فکر کی بدولت انہوں نے 1011 سے 1021 کے دوران 7 جلدوں پر مشتمل ایک ایسی کتاب لکھی جو آنے والی صدیوں میں روشنی اور اس کے اصولوں اور انسانی آنکھ کے حوالے سے سائنسی تحقیقات کی بنیاد ہے۔ اس شاندار کتاب کا نام المناظر یعنی بک آف آپٹکس ہے اور اس ماڈرن آپٹکس پر دنیا کی پہلے جامع کتاب تسلیم کی جاتی ہے، جو 17ویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئی اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی تھی۔ 1021 میں جب خلیفہ نے وفات پائی تو ابن الہیثم نے اپنی اس دیوانگی کا لبادہ اتار پھینکا اور اس سے پاگل خانے سے رہائی نصیب ہو گئی۔ اس وقت قاہرہ میں اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعۃ الازہر قائم ہو چکی تھی۔ ابن الہیثم نے اس یونیورسٹی میں ایک کمرہ اپنے لیے رہنے کے لیے منتخب کیا اور یہاں کی خاموش فضا میں انہوں نے اپنی سائنسی تحقیقات اور تجربات کا آغاز کیا، جن کی بدولت انہوں نے نامور سائنسدانوں کے صف اول میں جگہ مل گئی۔ ابن الہیثم اب درباری زندگی سے دل برداشت ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے بطور معلم امراء کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ابن الہیثم علم طب سے بھی بخوبی واقف تھے اور انہوں نے طب کی باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی تھی، لیکن وہ علم طبیعیات یعنی فزکس میں تحقیقات سے بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے وہ کسی اور کام کی طرف توجہ نہ کر سکے اور اپنی ساری زندگی سائنسی تحقیقات میں صرف کر دی، اور ان کی انہی سائنسی خدمات کے پیش نظر انہیں بیتلیموس ثانی اور فادر آف دی آپٹکس یعنی بابائے بصریات کے خطابات دیے گئے۔ 2010 عیسوی میں ابن الہیثم کا ایک مقالہ دریافت ہوا جس میں ابن الہیثم نے سیاروں کے مدار کی وضاحت کی ہے، جس کی بنیاد پر بعد میں نیوٹن جیسے یورپی سائنسدانوں نے کام کیا۔ بہت سے یورپی سائنسدانوں نے انہی کے کام سے استفادہ کیا ہے۔ گیلیلیو نے دوربین انہی کے کام سے استفادہ کرتے ہوئے بنائی ہے۔ مشہور طبیعیات کے ماہر جان پیکہم یا ریاضی، فزکس، آپٹکس اور فلکیات کے ماہر انگریزداں روجر بیکن اور جان کیپلر جیسے ماہر سائنسدانوں نے ابن الہیثم کے کام سے خوب استفادہ کیا اور ان کی تجربات و مشاہدات سے خوب نام اور شہرت حاصل کی۔ ابن الہیثم نے 1028 کو مصر میں وفات پائی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تاریخ کے ایسے ہیروز کے بارے میں
ضرور بتائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم اسکولز اور کالجز میں صرف یورپی سائنسدانوں کے کارنامے ہی بتاتے جاتے ہیں، اور مسلم سائنسدان جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی انہیں آنے والی نسلوں کے ذہن سے اوجھل رکھا ہوا ہے۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی ایجادات اور کارناموں کے بارے میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب ڈاکٹر حمیدہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔